اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ عظیم شان اجلاس عام پرانی دلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں استھت انجمن اتحاد منزل پہاڑی بھوجلا میں ایک عظیم الشان جلسے کا آیوجن کیا گیا۔ دراصل یہ جلسہ سلسلے وار تفسیر درس قرآن کریم کے مکمل ہونے پر رکھا گیا تھا۔ یہ تفسیر درس قرآن مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی نثار احمد حسینی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند حلقہ چاندنی چوک کیا کرتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں دارالعلوم دیوبند سے بھی شخصیت نے شرکت کری۔ اس اجلاس کی سرپرستی مفسر قرآن حضرت جمال الدین احمد نے کی۔ یہ بہت ہی خوبصورت کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ علماء قاسمی تشریف رکھتے ہیں اور آپ تشریف لائے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، باعث خیر ہو۔ آپ کی آمد پہاڑی بھوجلا کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دہلی کے لیے باعث برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ آج کا یہ تاریخی اجتماع جو یہاں پہ منعقد ہوا ہے کہ فقط رب کریم کی ہماری سطح پہ ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں مولا کریم پورے علاقوں کے لیے، پورے خطے کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے آج سے 2000 ترجمہ اور تفسیر ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد آج یہ 2025 ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ الحمدللہ 25 میں تقریباً 24 سال میں یہ ہمارا تفسیر ماشاءاللہ مکمل ہوا ہے۔ اور اس یہی نہیں، تقریباً دہلی کے 8 مساجد اور ہیں جہاں ترجمہ اور تفسیر کا کام میرے ذمہ اللہ نے لگا رکھا ہے۔ جہاں کے ہمارے حضرات مصطفیٰ بھائی ہیں، ہمارے قاسم بھائی ہیں، ارشاد صاحب ہمارے ہیں، ہمارے تمام بھائی تشریف لائے ہیں۔ ان سب کا بے پناہ شکریہ، ان کی محبتوں کا شکریہ اور آپ کی آمد کا بے پناہ ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ سلسلہ آگے کس طرح سے رہے گا؟ انشاءاللہ یہ سلسلہ مستقل جب تک کہ میری جان ہے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کچھ اس طرح کی بھی اپیل ہے کہ گھروں تک یہ پہنچے سلسلہ؟ انشاءاللہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس سلسلے کو، کیونکہ ہمارے یہاں جو باہر کا لگا ہوا لاؤڈ اسپیکر اس سے ترجمہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے محلے کے تقریباً سینکڑوں خواتین یہاں تشریف فرما تھی اور ماشاءاللہ وہ جو تشریف لاتی ہیں اور اپنے بیانات کو گھر میں سنتی ہیں۔ بلکہ جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ ٹی وی کو اب بند کر دو، ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ مستقل اپنے بچوں کو لے کے وہاں بیٹھتی ہیں اور ترجمہ قرآن پاک کی سنتی ہیں۔ اور جس کا ظہور آج ہمیں دکھائی دیا اور آپ کی دعا ماشاءاللہ حضرت نے دعا فرمائی، ہمارے مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب اور مولانا عباد اللہ امیس حفظہ اللہ و تعالی، اس کے علاوہ ہماری دہلی کے جتنے بھی حضرات علماء کرام تشریف لائے، مدرسہ حسین بخش، مدرسہ امینیہ، مدرسہ عبدالرب، مدرسہ علوم شہادرہ، جامعہ رحمت، فتح پوری، جتنی بھی ماشاءاللہ مدرسے دہلی میں ہیں ان سب کے اکابر علماء تشریف لے آئے۔ بہت ہمارے لیے زیادہ نوازی ہوئی اور بستی خواجہ میر درس سے بھائی قاسم صاحب، ہمارے وہاں کے نائب امام مولانا رفیق صاحب تشریف لائے اور ماشاءاللہ پوری بستی وہاں سے تشریف لائی حاضر۔ آپ نے بھی یہاں شرکت کری، یہ جو تفسیر قرآن پاک کی مکمل آج ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح کا میسیج آپ کی طرف سے ہے؟ یہ امت کے لیے بہت ہی عمدہ پیغام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، علماء کو سننا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے، ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت ضروری ہے، اس کا سننا، اس کا سن کرنا ہم سب چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ جیسے ابھی بیان میں کہا ہے، ہمارے مفتی نے بتایا کہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس میں رکنا نہیں چاہیے بلکہ اس میں جاری رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کا نظام گھر بھی جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر ماں بیٹیاں بھی قرآن کریم کو سنیں اور سمجھیں تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ محمد رشاد نوری قاسم، استاذ دارالعلوم۔ آج یہاں آپ نے بھی شرکت کری، کس طرح کا میسیج یہاں سے گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟
اس جگہ پر اس مسجد میں کئی سالوں سے تفسیر قرآن کا، قرآن کریم کی تفسیر کا درس ہوتا تھا جو مفتی نثار احمد حسینی صاحب دیا کرتے تھے. تو آج ان کی تفسیر کا درس پورا ہوا ہے. دو قرآن کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اس موقع پر ہم لوگوں کی آمد ہوئی تھی. دیوبند دہلی کے بھی کئی سارے علماء، ممتاز علماء تھے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب ہیں اور دیگر علماء موجود ہیں. دیوبند سے بھی ہم لوگ آئے تھے. حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی، وہاں پر استاذ حدیث دارالوقف دیوبند، اور میں آیا تھا، اور حضرت مولانا عباد اللہ صاحب قاسمی استاذ حدیث جامعۃ الشیخ دیوبند. تو اس موقع پر ہماری حاضری ہوئی. اور جو بنیادی میسج ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت کے لیے اتارا ہے، تو جس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح سے اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے. تو بنیادی میسج یہی تھا کہ امت کا ہر فرد قرآن کریم سے جڑے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ہر مسجد میں یہ نظام ہو اور گھر گھر میں اس کی فکر ہو. یہ بنیادی میسج رہا. تمام علماء نے یہی میسج دیا. شکریہ. عثمان قاسمی سورہ مکہ موبائل شریف پڑھنے دینا. آج یہاں دیوبند مسجد پہاڑی ضلع میں مفتی نثار حسین قاسمی کے سلسلہ وار جو ہے انہوں نے جو قرآن پاک کی شروعات کی تھی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ سے. آج سورہ ناس اور سورہ فلق کی جو تفسیر پر حضرت مولانا محمد فرید الدین صاحب قاسمی کو شیخ ان کا آخری درس ہوا. اور اس پروگرام میں جو ہے بے شمار علماء کرام دہلی اور بیرون دہلی سے بالخصوص دارالعلوم دیوبند سے جو ہے علماء کرام تشریف لائے اور سبوں نے یہی پیغام دیا کہ اس سلسلہ کو ہمیشہ جاری رکھا جائے اور تمام مسجدوں میں یہ سلسلہ جاری رہے اور اسی طرح سے گھروں میں جاری رہے. جب تک ہمارا اس کا قرآن کریم سے نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں کامیابی اور جو ہدایت ملے گی وہ قرآن کریم ہی سے ملے گی اور ہماری ناکامی اور ہماری گمراہی ہوگی وہ قرآن سے ہی دور ہوگی. یہ پیغام تمام علماء کرام نے دیا. اور آخری سبق اور آخری درس میں شیخ الحدیث جو وقت دیوبند سے تشریف ہے انہوں نے جو دیا ہے انہوں نے یہی پیغام دیا ہے اور انہیں کی دعا پر یہ پروگرام پورا ہوا. اور انشاءاللہ آج کل سے پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو کامیاب کرے. شکریہ. یہ پورا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ آپ نے بھی اس میں شرکت کری ہے. سب سے پہلے تو میں بات پیش کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے 24 سال کے اندر مکمل کیا ہے، درس دیا ہے اور یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مبارک اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محمد نثار صاحب کی جو بھی درس دیتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی کتاب ہے، ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمیں ملا ہے جو کسی قوم کو نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن مجید کو جو ہے بغیر پاکی کے آدمی چھو نہیں سکتا، بغیر وضو کے. اور آدمی جب پاک و صاف رہتا ہے اور پاک صاف رہ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے صبر کتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف بخاری کی. اور بخاری شریف کی جو اہمیت ہے اس کی کیا ہے وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جب اس کتاب کو مرتب کیا تو پہلے آپ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے حدیث پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی آدمی پاک صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے اس کو چھوئے گا، اس کا درس دے گا تو اس کا کتنا بڑا مطلب. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس صرف یہ درس جو ہے یہاں تک نہ رہ جائے، گھروں تک پہنچنا چاہیے، لوگوں اس کو ریگولر کرنا چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر جو ہے قرآن کریم کا درس ہونا چاہیے اور گھروں کے اندر جس طرح سے جو ہے تلاوت کلام پاک ہوتا ہے ایسے ہی اس کی جو تفسیر ہے اور اس کے جو مطالب ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے تاکہ مرد اور عورتیں اس سے مستفید ہو سکیں. شکریہ. بتائیے.
समीर कासमी जो डायरेक्टर जनरल सेंटर एजुकेशन का चलता है, और हम खतीब हैं इसी तरीके से चार चांद वाली मस्जिद शबीर दिल्ली के जो दिल्ली में आता है। तो ये तो एक तारीखी मसला था कि माशाअल्लाह 22 साल में कुरान करीम का तफसीर मुकम्मल हुई, जिसमें बहुत खुशी है कि खुद हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना फरीदुद्दीन साहब कासमी जो शेख हदीस है दारुल मुफ्ती देवबंद के, हज़रत वाला ने सूरह फलक और सूरह नास के तफसीर को मुकम्मल किया और फिर आगे बताया आगाज़ भी करवाया। और हज़रत वाला ने बताया कि आज अगर पूरी दुनिया के अंदर उम्मत और परेशान हाल है, बेचैन है, तो उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि कुरान करीम से दूरी की वजह से। और हज़रत वाला ने यह भी कहा कि अगर आज उम्मत कुरान करीम से अपना वास्ता कर ले तो यकीन जाने कि दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और मुफ्ती निसार साहब के ज़रिए से बताया कि जिस तरीके से एक इमाम ने 22 साल के अंदर मस्जिद के अंदर कुरान करीम की तफसीर को मुकम्मल किया, तो उसी तरीके से अगर हर इमाम चाहे तो अपनी मस्जिद में कुरान करीम की तफसीर का जो है सिलसिलावार शुरू कर सकता है। और इसके अंदर से मुआशरा के अंदर कुरान करीम की तालीम से एक रोशनास होगा और मुआशरा के अंदर बुराइयाँ ख़त्म होगी और कुरान करीम के ज़रिए से जो एक शौक़ बढ़ेगा, फिर हाफ़िज़ कुरान बढ़ेंगे और फिर उस कुरान करीम के ज़रिए से उम्मत की एक रहनुमाई होगी। तो कुरान करीम वो आखिरी किताब है जो क़यामत तक के लिए पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के बल्कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई पूरी दुनिया के आलम के लिए ये हिदायत का सामान है। इस पर कुछ रिसर्च भी करें। हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। दिल्ली और बैरूनी दिल्ली और बहुत से उलमा इकराम और खुसूसन मौलाना नज़ाकत हुसैन साहब कासमी जो इमाम खतीब दिल्ली हाई कोर्ट को भी तशरीफ लाने का इस्तेमाल किया गया। हम सब के आने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से हिदायत का रास्ता